کی روشنی میں بتایا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں ایک مؤرخ کا ذکر کرتا ہوں، ایک یہودی مؤرخ ہے جس کا نام ہے مائیکل ایشہارٹ۔ مائیکل ایشہارٹ جو ایک یہودی مؤرخ ہے، اس نے 28 سال کے ریسرچ کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے The 100 Ranking of the Most Influential Persons in the History، جس میں اس نے تاریخ کے پورے عالم کے جو مؤثر افراد تھے ان کا مطالعہ کیا اور 100 افراد کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جو اس نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے وہ کوئی اور نہیں، is none more than our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیکل ایشہارٹ کہتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world may surprise some readers and may be questioned by others۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرے اوپر سوال ہو، چنانچہ لندن کے اندر جب وہ ایک لیکچر دے رہا تھا اس سے سوال کیا گیا کہ آپ خود ایک یہودی ہیں، آپ نے محمد عربی کو سب سے پہلی جگہ کیوں دی ہے؟ اس نے جواب دیا، سنو مسلمانوں، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons in the history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man who was supremely successful in both religious and secular levels۔ مائیکل ایشہارٹ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تعجب ہو، کچھ لوگوں کو سوال ہو، لیکن میں نے محمد عربی کو اس لیے پسند کیا ہے کہ وہ دونوں اعتبار سے کامیاب تھے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب تھے۔ اس کے آگے میں اپنے دیش کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کا وہ کوٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب ینگ انڈیا 1924 کے اندر لکھا ہے۔ مہاتما گاندھی لکھتے ہیں I became more than convinced that it was not a sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ مہاتما گاندھی فادر آف نیشن ینگ انڈیا 1924 کے اندر لکھتے ہیں I became more than convinced that it was not a sword، یہ کوئی تلوار نہیں تھی that won a place for Islam in those days in the scheme of life، جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet Muhammad, peace be upon him, his absolute trust in God and in his own mission۔ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی زندگی تھی جس نے پورے عالم کے اندر اسلام کو عام کیا اور ان کے کیریکٹر کے ذریعے اسلام کو پہنچایا۔ میرے بھائی، آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے صبر و تحمل کے مزاج کو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی حمزہ، یہ ایمان نہیں لائے تھے، ہمارے نبی اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی سے کوئی معاملہ کیا، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے پیسے دیے، کچھ پیسے رہ گئے، میں نے نبی سے کہا آپ میرا انتظار کیجیے، میں ابھی گھر سے لے کر کے آتا ہوں۔ میرے نبی وہاں انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی حمزہ 3 دن کا دن گزر گیا، میں گیا اور بھول گیا، مجھے کوئی کام پیش آ گیا اور میں آنا بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے نبی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ برا بھلا کہا، صرف میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن ابی حمزہ، تو نے مجھے تھوڑی سی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ میرے نبی کا صبر و تحمل کا مزاج ہے۔ میرے نبی کا رسپیکٹ آف ہیومن دیکھیں، انسان کی رسپیکٹ اللہ کے نبی نے کیسے کرنا سکھایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ یہودی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں قیل لہ،
یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ Is not a human being. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے ناطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے. خادم دائی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عزت کرنا سکھایا. خادم دائی کی بیٹی ہیں، ان کا نام صفانہ ہے. قیدی بنا کر میرے نبی کے سامنے حاضر کی جاتی ہیں. سر پر دوپٹہ نہیں ہے، سر ننگا ہے. میرے نبی اپنی کالی کملی اٹھاتے ہیں، بلال حبشی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال میری کالی کملی لو اور لے کر کے اس بیٹی کے اوپر ڈال دو. بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کی مبارک کملی ہے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو. وصلوا الارحام، رشتے داری کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. چونکہ اس کا دوسرا موضوع مدح صحابہ بھی ہے، اس لیے میں مختصر طور پر مدح صحابہ پر آپ حضرات سے کلام کرتا ہوں. میرے صحابہ کون ہیں؟ اصحاب مصطفیٰ، فداکاران مجتبی، اپنے ایمان و عقیدہ میں، اپنے اخلاق و